بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ سپریم کورٹ کے 8 ججوں کی طرف سے مخصوص نشستوں والے کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود ابھی تک مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو الاٹ نہیں کی گئی ہیں۔ اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا مخصوص نشستوں کا، یا مخصوص نشستیں الاٹ نہیں ہوتی، یا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا، تو کیا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس معاملے پہ اسپیکر جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز جو ہیں ان کے پاس بھی ایک ہتھیار ہے یا اختیار ہے، وہ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پی ٹی اے والوں کو پتہ نہیں کیا چیڑ ہے۔ وہ واضح طور پہ آئین اور قانون کے مطابق سیدھی لائن میں چل رہے ہوں، یہ تب اعتراض کر دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ جو گزشتہ روز کارروائی ہوئی ہے پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے حوالے سے جو مقدمہ تھا، اس میں جو دیکھنے میں آیا ہے وہ منظر جو ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش رکھیں گے، اور جو قانونی پوزیشن ہے اس کیس کی وہ بھی بتائیں گے۔ اور پھر سپریم کورٹ میں ججوں کے اختلافات جس طرح کھل کے سامنے آ گئے ہیں، کیا ان حالات میں جو پروسیس ہے قانون کا یا جو نظام عدل ہے وہ سموتھلی چل سکتا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں خبر کہ باسر شخصیت کے بیٹے کو ناکے پر روکنا پولیس والوں کو مہنگا پڑ گیا۔ انکوائری ہوتی ہے جناب، اور اس کے بعد متعلقہ ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او جو ہیں ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ایس ایچ او مسلم ٹاؤن جو ہے ندیم کمبو، ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ خبر ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا تھا؟ باسر شخصیت کون ہے؟ کیا وہ آرمی چیف کا بیٹا ہے، کور کمانڈر کا بیٹا ہے، وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے، وزیر اعظم کا بیٹا ہے، کسی اسپیکر کا، کسی بڑے وزیر کا؟ کون صاحب ہیں جن کے وہ صاحبزادے ہیں جن کی وجہ سے یہ پولیس والے جو ہیں ان کو ان کے عہدوں سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا؟ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ خبر کے مطابق خبر یہ ہے کہ جناب جس دن پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، اس جلسے کے دوران ایک نوجوان کو روکا گیا، تو اس نے جناب اپنے والد صاحب کو فون کر دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں تاراں کھڑک گئیاں، اس دور تاراں کھڑک گئیاں، اور یہ سارے لوگ جڑے نے جناب عہدیاں تو ہٹا دیتے گئے۔ انکوائری بھی کہتے ہیں جناب ہوئی ہے، یہ خبر کے مطابق۔ اب وہ جو صاحب ہیں باسر شخصیت جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے کہ جناب وہ کون ہے جن کے بیٹے کو ناکے پہ روکا۔ تو یہ پولیس ایس پی کی سطح کے افسر جو ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو وہ ظاہر ہے باسر شخصیت کے کئی ایک نام جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں، عدلیہ کچھ لوگوں کے نام بھی آتے ہیں ذہن میں۔ باسر وہ بھی باسر ہوتے ہیں، آج کل تو بہت ہی باسر ہیں وہ۔ تو بھائی صاحب پتہ یہ چل رہا ہے جناب، یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں انوار حسین صاحب، یہ ان کے صاحبزادے تھے جن کو ناکے پہ روکا گیا۔ یہ جو خبر ہے، اس خبر کے جو مندرجات ہیں ان پہ میں نہیں جا رہا، میں صرف اس شخصیت کا نام آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کا یہ بیٹا تھا، اور وہ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین صاحب۔ اب انہوں نے فون کیا نہیں کیا، انوار حسین صاحب ایسے ایڈیشنل ایڈوکیٹ رہے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسی ان میں تھی نہیں پھوں پھاں والی بات، لیکن بہرحال بیٹے کا معاملہ ہے تو پھر ہو سکتا ہے پولیس والوں نے کوئی زیادتی کی ہو۔ لیکن جج جو ہیں وہ ہیں، جو باسر شخصیت ہیں وہ ہیں جسٹس انوار حسین صاحب، اور جسٹس انوار حسین صاحب جو ہیں وہ ان ججوں میں بھی شامل ہیں جو الیکشن ٹریبیونل میں تشکیل دیے گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ایک حکم جاری کیا تھا اسی سال مئی میں، اور درخواست تھی سلمان اکرم راجہ کی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 6 نام بھیجے ہیں الیکشن کمیشن کو الیکشن ٹریبیونل مقرر کرنے کے لیے، تو وہ جناب ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، پھڈا پڑ گیا ہوا۔ تو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، انہوں نے مئی میں یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جناب اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا تو پھر جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اس وقت شہزاد احمد چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے پھر جون میں وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا تھا۔ تو پھر لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اور ان کو جو علاقے ہیں، جن علاقوں کی انتخابی عذرداری انہوں نے سننی ہے،
ان کو وہ علاقے بھی ایلوکیٹ کر دیے جائیں، اور انہوں نے پھر یہ 6 ججوں کے نام بھیجے گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج جسٹس سلطان تنویر احمد اور جسٹس سردار سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ پہلے ہی الیکشن ٹریبیونلز کے طور پہ کام کر رہے تھے، لیکن چیف جسٹس اس وقت جو تھے شہزاد احمد خان، انہوں نے 8 ججوں کا ہی دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شاید اس لیے کیا گیا کہ ان کو جو انتخابی حلقے ہیں وہ ایلوکیٹ کرنے کا حکم دیا تھا سنگل بینچ نے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ شاہد کریم صاحب کا اپنا نام بھی تھا، جو نام بھیجے گئے تھے نا الیکشن ٹریبیونلز کے تقرر کے لیے الیکشن کمیشن کو، ان میں شاہد کریم صاحب کا بھی نام تھا۔ یعنی شاہد کریم صاحب اپنا کیس خود ہی سن رہے ہیں کہ جناب میرے سمیت باقی جو ججز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شہزاد احمد خان صاحب جو ہیں چیف جسٹس وہ جاری کر دیں۔ تو جس وقت یہ حکم آیا تھا اس وقت ہی میں نے کہا تھا جناب اس میں قانونی سکم ہے، ابہام ہے، یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کا، اور پھر اس وقت تک جو الیکشن ٹریبیونلز تشکیل دینے سے متعلق قانون ہے اس میں ترمیم آ چکی ہوئی تھی، اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب حاضر سروس ججوں کے علاوہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کا بھی تقرر جو ہے وہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس تقرر کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، صرف مشاورت کی ضرورت ہے تو حاضر سروس جو ججز ہیں ان کا اگر تقرر کرنا ہو تو پھر اس کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ تنازع پیدا کیسے ہوا تھا؟ امیر بھٹی صاحب جب چیف جسٹس تھے تو الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھا تھا کہ جناب ہمیں ججز چاہیے، قانون یہی تھا اس وقت حاضر سروس ججوں کا کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ ایک آئینی تقاضا ہے انتخابی عذرداریاں سننے کے لیے، وہ ہمیں ججوں کے نام بھیجے جائیں۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس ججوں کی پہلے ہی بہت کمی ہے، تو 2 نام میں بھیج دیتا ہوں، تو بس دو ٹریبیونل جو ہے وہ ججوں میں سے لگا دیں۔ تو انہوں نے 2 نام بھیجے، سلطان تنویر احمد اور جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کا، تو وہ ان کا تقرر ہو گیا۔ پھر جب یہ شہزاد احمد صاحب آئے ہیں تو انہوں نے مزید 6 نام بھیج دیے، لیکن ان ناموں پہ الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے درمیان ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا جناب یہ پینل بھیجے جائیں، ایک ٹریبیونل کے لیے کم از کم 3 نام بھیجے جائیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں جناب جو نام بھیج دیے انہی کا تقرر ہونا چاہیے۔ اور شاہد کریم صاحب نے یہ مئی میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جناب اگر وہ نہیں کرتے تو پھر لاہور ہائی کورٹ جو ہے یہ اس کے چیف جسٹس جو ہیں وہ خود ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، یعنی جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ استعمال کریں گے۔ اور انہوں نے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں جسٹس شاہد کریم صاحب بھی تھے، جسٹس انوار حسین صاحب بھی تھے جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، جسٹس سلطان تنویر احمد کا دوبارہ نوٹیفیکیشن کیا گیا، جسٹس عاصم حفیظ تھے، جسٹس چودھری محمد اقبال تھے، سرفراز ڈوگر صاحب کا دوبارہ نوٹیفیکیشن کیا گیا، جسٹس راحیل کامران شیخ تھے، اور جسٹس مرزا وقاص رؤف تھے۔ جبکہ اس دوران میں نے عرض کیا وہ آرڈیننس بھی آ چکا ہوا تھا ریٹائرڈ ججوں والا، اور تقرر بھی ہو گیا ہوا تھا، اس کے باوجود اس آرڈیننس یا اس ترمیم کو، قانونی ترمیم کو دیکھا نہیں گیا اور یہ حکم جاری کر دیا گیا۔ پھر معاملہ چلا گیا جناب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز جیسا کی سربراہی میں بینچ نے جب اس کیس کی سماعت کی تو انہوں نے یہ کہا ابتدائی سماعت میں، ایک تو انہوں نے ٹریبیونل جو تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا، اس میں ہائی کورٹ کی طرف سے تشکیل دیے گئے ٹریبیونلز بھی تھے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے تشکیل دیے گئے ٹریبیونلز بھی تھے جن میں ریٹائرڈ ججز بھی شامل تھے۔ تو اس کے بعد گزشتہ روز اس کیس کی سماعت ہوتی ہے تو جناب جو سلمان اکرم راجہ ہیں یہ لے کے گئے، اپیل میں گئے الیکشن کمیشن والے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا، اس پہ یہ کارروائی ہوئی تھی سپریم کورٹ کی۔ تو گزشتہ روز جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزار تھے اور وہاں مدعا لے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ اپنے وکیل حامد خان کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے، اور پچھلی پیشی پہ چیف جسٹس نے یہ کہا تھا یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو لڑائی والی بات ہی نہیں۔ اس وقت جو عالیہ نیلم ہے موجودہ چیف جسٹس یہ نامزد ہو چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جناب ان کا 1-2 دن میں حلف ہو جائے گا، تو جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ جا کے مشاورت کر لیں، ان کے ساتھ مل لیں، معاملہ جو ہے یہ باہمی فہم و تفہیم کے ساتھ حل ہو سکتا ہے، اس میں اتنی لمبی چوڑی قانونی لڑائی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایک صائب مشورہ تھا ان کا، تو ایسا ہی ہوا۔ تو اب حامد خان صاحب نے چیف جسٹس پر اعتراض کر دیا جناب آپ اس کیس میں نہ بیٹھیں، تو انہوں نے یہ اعتراض جو ہے حامد خان صاحب کا وہ مسترد کر دیا، حالانکہ یہ باہمی مشاورت کے ساتھ ایک مسئلہ ہے وہ حل ہوا ہے۔ اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ
8 جو ٹریبیونل سے پہلے تو یہ اتفاق کر رہے تھے، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا نا، اور ان کے کہنے پہ، ان کی درخواست پہ جاری ہوا۔ ان کو 8 جو ٹریبیونل تشکیل دیے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل، ان میں سے کسی ٹریبیونل پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں ایسی بات ہو کہ جو جج لگے ہیں، ٹریبیونل مقرر ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کا کوئی رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار ہو، اس نے الیکشن لڑا ہو اور اس سے متعلق کوئی عذرداری جو ہے وہ پینڈنگ ہو اور اس کی سماعت ہو رہی ہو یا ہونے والی ہو، یہ ہو سکتا ہے نا۔ تو ان کو تو اعتراض نہیں تھا۔ اب اس میں سے جب 4 نام نکل گئے ہیں، 4 رہ گئے ہیں، تو ان 4 ناموں پہ یہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن کہہ رہے ہیں نہیں جناب، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو اس کو برقرار رکھا جائے، حالانکہ معاملہ جو ہے بہرحال چیف جسٹس نے اس کو، جو الیکشن کمیشن ہے، اس کو جو کہا جناب اس کا ہم فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں۔ فیصلہ محفوظ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب آپ جو ہے یہ 4 جو ٹریبیونل مقرر کرنے ہیں، جو آپ کے مشاورت ہوئی ہے چیف جسٹس کے ساتھ، لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ، تو آپ اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے ٹریبیونل جلد از جلد مقرر کریں۔ تو وہاں جسٹس جمال خان مندوکھیل صاحب جو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے بلوچستان میں تو ٹریبیونل نے کام بھی شروع کر دیے، فیصلے بھی آنے شروع ہو گئے، اور یہاں ابھی تک وہ ایک مقررہ مدت کے اندر ٹریبیونل نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں انتخابی عذرداریوں کے، اور پنجاب میں ابھی تک ٹریبیونل نہیں بنے۔ جمال خان مندوکھیل صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے یہ کہا یہ جو پی ٹی اے والے ہیں نا، جو جھوٹے سچے ولاگ بنا کے قاضی صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ججز کو، جو آئین اور قانون پر چلنے والے ججز ہیں، جو پی ٹی اے کی ہاں میں ہاں نہیں بلاتے، آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، ان پر جنہوں نے تنقید کا وتیرہ بنایا ہوا نا، وہ کسی نے خبر شبر چلائی ہوئی تھی کہ جناب یہ جو کیس ہے نا ٹریبیونلز والا، یہ جناب جمال خان مندوکھیل صاحب کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ جو ہے جو بینچ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ تو ایسی بات ہی کوئی نہیں، یہ تاثر ہی غلط ہے۔ تو میں تو دستیاب تھا، یہ جو سلمان اکرم راجہ کے وکیل ہیں وہ ملک سے باہر تھے، اس وجہ سے اس کیس کی سماعت نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ معاملہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ، یعنی الیکشن ٹریبیونل اور الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے درمیان جو ہے یہ معاملہ جو ہے باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ انہوں نے حل کر لیا ہے، اور اب جو ہے ٹریبیونل جو ہے وہ مقرر کریں گے، چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ جو عدلیہ کے اندر تناؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کھلم کھلا ایک دوسرے کے خلاف ججمنٹس میں آبزرویشنز آ رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، بلکہ اکثریتی فیصلے میں تو ججوں کے نام لے کے، امین الدین خان صاحب اور نعیم اختر افغان کا نام لے کے انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یہ ان کے منصب کے منافی تھا، جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب حالانکہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہ ہو، مطابقت نہ رکھتا ہو، تو متعلقہ ادارہ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کا پابند نہیں ہوتا۔ یہ مخصوص رشتوں والے کیس میں بات کر رہے ہیں جو 8 ججوں نے تفصیلی فیصلہ دیے۔ اب اس میں یہ ہو گیا کہ اس کے بعد ایک آرڈیننس آ گیا، اور جو سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے، اس کے بعد جو پروسیجر کمیٹی ہے ججز کی، جنہوں نے بینچ تشکیل دینے ہوتے ہیں اور مقدمات جو ہیں وہ سماعت کے لیے تفویض کرنے ہوتے ہیں، تو اس کمیٹی میں جو ہے ایک صاحب جو ہے سینئر ترین جج ہوں گے چیف جسٹس کے بعد، اور ایک جو ہے وہ نامزد کریں گے چیف جسٹس صاحب، اور کمیٹی جب بدل گئی ہے، اب وہ کمیٹی والے جو پہلے 2 جج تھے، منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، وہ دونوں ایکا کر کے آ جاتے تھے جناب، اور یا آتے نہیں تھے، اور کاروائی جو ایک طرح سے غیر فعال ہو گیا ہوا تھا، وہ کمیٹی کا جو پروسیس تھا، عمل جو اس پہ ہو ہی نہیں رہا تھا، تو اس لیے آرڈیننس جاری کرنا پڑا، اور انہوں نے قاضی صاحب نے منیب اختر صاحب کی جگہ ان کو نامزد کر دیا، امین الدین خان صاحب کو، اور اس پہ خط لکھ دیا سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور ان میں انہوں نے کہہ دیا جناب جب یہ سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ جو ہے جب یہ آیا تھا، تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ بینچوں میں بیٹھنے سے آپ نے انکار کر دیا تھا اور صرف چیمبر ورک کرتے تھے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی صرف چیمبر ورک کروں گا۔ اب جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جو ریگولر بینچز ہیں ان میں تو یہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں گے، لیکن جو تشکیل دے گی بینچ کمیٹی، اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں بیٹھیں گے میری اطلاع کے مطابق۔ منصور علی شاہ صاحب نے تو ویسے ہی کل کہہ دیا کہ جناب آپ نہیں بیٹھے تھے تو مطلب یہ کہ میں نے ویلا کیا تھا کہ جناب میں بھی نہیں بیٹھوں گا، ایک بات ہوگی۔ اور دوسرا اطلاع یہ ہے کہ ایک اور بینچ جو بنا ہے 63A والا، جو نظر ثانی کی درخواست ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی،
تو اس کے لیے جو بینچ بنا ہے اس میں جسٹس قاضی فائز صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں جو پہلے بینچ تھا اس میں عمر عطا بندیال صاحب ایڈ کر رہے تھے، اور اعجاز الحسن صاحب تھے، اور اس میں منیب اختر صاحب تھے۔ تو دو اوپر والے جج ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب منیب اختر صاحب اس بینچ میں شامل کیے ہیں، اور جو پہلے والا بینچ تھا جس میں اختلافی نوٹ دو لوگ ججوں نے دیے تھے وہ تھے جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس مظہر علام میاں خیل صاحب، اب یہ دونوں جج جو ہیں یہ بھی اس بینچ میں شامل کیے ہیں، اور پھر ایک جج جو ہے وہ امین الدین خان صاحب شامل کیے گئے ہیں۔ اچھا، مظہر علام میاں خیل صاحب جو ہیں یہ ریٹائر ہو گئے تھے، اب دوبارہ انہیں اڈھاک جج جو ہے یہ مقرر کیا گیا۔ اب اطلاع یہ ہے کہ منیب اختر صاحب جو ہے نا اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیں گے، اطلاع ہے، یا یہ کہہ سکتے امکان ہے کہ وہ اس بینچ میں 30 ستمبر کو جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو منیب اختر صاحب نہیں بیٹھیں گے، تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ اگر یہ جج نہیں بیٹھتے تو خود ہی یہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں نا، تو ان کی جگہ اگر جج دستیاب نہ ہو تو پھر نظر ثانی کے کیس میں بھی نیا بینچ جو ہے اس جج کی جگہ نیا جج جو ہے وہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ جج ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں فیصلہ دینے کے بعد تو ان کی جگہ نئے جج جو ہیں وہ شامل نہیں کیے جاتے، تعداد پوری نہیں کی جاتی۔ تو اب اگر یہ چلے جائیں گے منیب اختر صاحب تو ان کی جگہ کوئی اور جج صاحب آ جائیں گے۔ لیکن جو بات ہو رہی ہے، چل رہی ہے قانونی حلقوں میں، کیا ہر معاملے میں یہ لوگ کریں گے؟ کیا 8 لوگ جو ہیں، 8 جج جو ہیں وہ ایسا ہی کریں گے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے؟ تو میری اطلاع کے مطابق یا اندازے کے مطابق، اطلاع نہ کہیں اس کو، میرے اندازے کے مطابق ان میں سے 2 تو یہ جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور 2-3 اور وہ جو ہیں وہ شاید یہ کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق جو بینچ بنیں گے ان بینچوں میں نہ بیٹھے۔ اچھا، یہ جو ہے نا مسئلہ 63A والا، اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک عائشہ چودھری صاحبہ تھیں، یہ پنجاب اسمبلی میں، یہ پی ٹی آئی کی جو ہیں وہ رکن تھیں۔ تو جب یہ پھڈا پڑا نا 2022 میں حمزہ شہباز کا اور پرویز الہی والا، تو 24-25 لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی کو، ان میں عائشہ چودھری صاحبہ جو ہیں یہ بھی شامل تھیں۔ تو جب یہ 63A کا فیصلہ ہے نا تو انہوں نے کسی سیاسی جماعت نے اس کو چیلنج نہیں کیا، صرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیلنج کیا اور عائشہ چودھری صاحبہ انہوں نے چیلنج کیا۔ اور وہ جو 63A کا فیصلہ آیا تھا وہ جو ریفرنس آیا تھا صدر کی طرف سے اس کی بنیاد پہ تھا۔ انہوں نے جب نظر ثانی کی درخواست دی تو جو رجسٹرار ہیں انہوں نے اعتراض لگا دیا، جناب یہ تو صدارتی ریفرنس ہے، آپ اس میں کیسے جو ہے وہ درخواست دے سکتی ہیں؟ تو وہ جو ہے ان کی درخواست جو ہے رجسٹرار آفس کے اعتراض کی وجہ سے وہ ابھی تک ویسی پڑی، اس کی اپیل جو ہے وہ فائل ہونا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو ان کی درخواست تھی یہ انہوں نے جو فائل کی تھی وہ تھے ملک جوید وینس ایڈوکیٹ کے ذریعے۔ اب ملک جوید وینس صاحب جو ہیں وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے، تو وہ اس کیس میں 63A والے کیس میں وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو درخواست دائر کی تھی، انہوں نے جو منصور اوان صاحب جو ہمارے اس وقت اٹارنی جنرل ہیں ان کی وساطت سے وہ درخواست دائر کی تھی، اور منصور اوان صاحب آپ اس وقت اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے حکومت کی طرف سے پیش ہونا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منصور اوان صاحب کیا بطور اٹارنی جنرل اس کیس میں عدالت کی معاونت کر سکیں؟ کیونکہ وہ تو جو درخواست گزار ہے، نظر ثانی کی جو درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس کے وکیل ہیں۔ اپنی دائر کردہ درخواست پر وہ حکومت کی طرف سے کیسے پیش ہوں گے؟ بہرحال دیکھیں اس کا کیا حل نکالتے ہیں وہ۔ اور دوسری جو بات میں نے کہا نا، اب ججز جو ہیں جو ایک آبزرویشنز آ رہی ہیں فیصلوں میں، اختلافی نوٹ جو دیے جا رہے ہیں یا تفصیلی فیصلے جاری کیے جاتے ہیں، جو اکثریتی فیصلے جاری کیے ہیں، ان میں جو ایک آبزرویشنز ہیں، اب جو یحییٰ فریدی صاحب کی آبزرویشن سامنے آئی ہیں اختلافی نوٹ کی، ان کا جو نوٹ ہے وہ بھی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے وہی بات کی ہے جو کل میں نے کی تھی کہ جناب 187 کا یہ اختیار کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ جناب انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے ہم یہ حکم جاری کر رہے ہیں، حالانکہ وہ معاملہ جو ہے وہ تو اپیل میں آئے ہوئے تھے، 185 کے تحت سماعت کر رہے ہیں اور 187 میں چلے گئے آپ۔ تو اس پہ یحییٰ فریدی صاحب نے کہا ہے کہ جناب 187 کا اختیار جو ہے نا وہ خطرناک اور دورس نظیر پیدا کرے گا، یہ جو انہوں نے کیا ہے تو یہ انہوں نے کہا خطرناک۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تو ناگزیر حالات میں ہی یہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے یہ ہونا چاہیے، یہ مس کیریج آف جسٹس ہے،
یہ والا مس کیریج آف جسٹس کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ 187 کے اس طرح جو استعمال کیا گیا ہے. اور دوسرا جو ہے نا پیراگراف نمبر 16 ان کی ججمنٹ کا، وہ بڑا اہم ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، یہ کہتے ہیں جب ہم نے ول آف ووٹر کے حساب سے کے مطابق فیصلہ دیا ہے، تو انہوں نے جو پیراگراف نمبر 16 میں یہ لکھا ہے یا افریدی صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو پی ٹی آئی کے نامزد کردہ لوگ تھے یہ اسمبلیوں میں گئے، منتخب کیا عوام نے، اور اس وجہ سے منتخب کیا کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. تو پھر اسمبلی میں جا کے یہ کسی دوسری جماعت میں شامل ہو گئے، تو جو دوسری جماعت میں شامل سنی اتحاد کونسل میں سارے شامل ہو گئے تھے نا جا کے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو پھر عوام کے اعتماد کو توڑا ہے ووٹر کے، اور ووٹر کی ول کو انڈرمائن کیا. ووٹر نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا بقول ان کے، اور انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کے جو خواہش تھی ووٹر کی اس کا تیہ بینچا کر دیا. بہرحال، اور دوسری جو بات یہ ہے کہ جو یہ ہے نا فیصلہ مخصوص نشستوں والا، اس پہ میرا نہیں خیال کہ عمل ہوگا. ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ نے جو ترامیم کر دی ہیں الیکشنز ایکٹ میں، اس پہ تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہوئی ہے، تو ان کے نتیجے میں یہ جو فیصلہ ہے 8 ججوں کا یہ غیر مؤثر ہو گیا ہوا ہے میرے خیال میں. اب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. اور دوسرا، الیکشن کمیشن بھی لیت و لال سے مسلسل کام لے رہا ہے. آج اجلاس، کل پھر اجلاس، قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے، عمل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف قانون ہے اور پھر اسپیکر نے خط میں لکھ دیا ہوا ہے ان کو، الیکشن کمیشن کو، جناب یہ ترامیم آ گئی ہوئی ہیں تو جناب اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو کیا الیکشن کمیشن اگر عمل نہیں کرتا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. یہ جو ہے نا، یہ بڑا ایک پہلی دفعہ سوال آئے گا سامنے سپریم کورٹ کے کہ کیا ایک آئینی ادارے کے ارکان کے خلاف یا سربراہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. کیونکہ جو آئین کا آرٹیکل 190 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک بھر کی جو جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ سپریم کورٹ کی معاونت کی پابند ہیں. اچھا، اب اس میں ایگزیکٹو میں جو ہے اس میں مقننہ بھی نہیں آتی. اور میرے خیال میں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، ایون یہ کہ جو سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے قمر دلشاد، وہ بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ جناب جو انتظامی ہے، یہ ایگزیکٹو اتھارٹیز میں یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس کے جو ارکان ہیں وہ ججز کی طرح، ان کی جو ہے شرائط ہیں ملازمت کی وہ انہی کی طرح ہیں. ایون یہ کہ ان کو اگر ہٹانا ہو تو سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے. جیسے ججوں کو ہٹانا ہو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں کو، تو ان کے خلاف بھی کارروائی اسی طرح ہو سکتی ہے. تو خیال یہ ہے، یہ پہلی دفعہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا نوٹس دے سکتی ہے، بلا سکتی ہے اگر عمل نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں یا صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر ہیں، وہ جو ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ ایک کام کر سکتے ہیں. وہ جیسے پہلے خط لکھا ہے کہ جناب یہ الیکشن ایکٹ کے مطابق فیصلہ کیا جائے مخصوص نشستوں کا، اور پھر جو قومی اسمبلی ہے وہاں جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا 39 لوگوں کا، جناب یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ انہوں نے ختم کر کے جو سردار اعجاز صادق صاحب ہیں ان کے حکم پہ جو سیکریٹریٹ ہے انہوں نے ان کو آزاد ارکان جو ہے وہ اس میں لسٹ میں ڈال دیا ہو. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو قومی اسمبلی سے ایک قرارداد پاس کروا لی جائے اکثریت ان کی کہ جناب جو فیصلہ ہے اس کی بجائے جو الیکشنز ایکٹ ہے جو اس میں ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سیٹیں بحال کر دی جائیں جو پہلے جن کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا مخصوص نشستوں کا، اور جن لوگوں نے، خواتین نے حلف بھی اٹھا لیا تھا. اور اس کی بنیاد پہ وہ جو اسپیکر ہیں، اگر قرارداد نہیں بھی ہوتی تب بھی میرا خیال ہے اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس قانون کا حوالہ دے کے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھ دے اور کہے جناب میں نے ان لوگوں کو دوبارہ اجلاس میں بلا لیے، وہ جو تھے ان کو اجازت دے دی ہے، جو 23 لوگ 20 یا 23 لوگ ہیں ان کو مخصوص نشستیں والے. تو یہ میں آپ کو لے لوں، آپ نوٹ کر لیں اس کو اور اپنا ریکارڈ درست کر لیں. ان کو کوئی یہ ڈائریکشن نہ دیں، یہ نہ کہیں، سوری ڈائریکشن نہیں، یہ نہ کہیں ان کو کہ جناب نوٹیفیکیشن کر، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ان کو بحال کر دیا، بلکہ اس قانون نے ان کو بحال کر دیا. تو آپ یہ پلیز اس بات کو آپ نوٹ کر لیں اور ریکارڈ درست کر لیں. تو اس کے بعد کیا پوزیشن ہوگی، وہ اجلاس میں بلانا شروع کر دیں گے.
بہرحال اب دیجیے مجھے اجازت. ہاں جاتے جاتے ایک بار اور کہ جناب بڑی ان کو امیدیں تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب سے, اور انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے کہ جناب میرا ملٹری ٹرائل خدشہ ہے کہ میرا ملٹری ٹرائل ہوگا تو مجھے لے جائیں گے وہ, تو ان کو روکا جائے. تو انہوں نے حکومت سے پوچھا, 2-3 پیشیاں ہوئیں, ویسے تو خدشات کی بنیاد پہ جو درخواست ہوتی ہے اس کی سماعت نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا جناب ہمارا تو کوئی ایسا پروگرام نہیں, لیکن اگر لے جانا ہوگا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے جوڈیشل مجسٹریٹ اس کو ہم درخواست دیتے ہیں, تو پھر وہ جو ہے اس کی رضامندی سے عدالت کی اجازت سے ان کو پھر جو ہے وہ وہاں فوج کے حوالے کیا جائے. انہوں نے ٹھیک ہے جناب ڈیو پروسیس کر کے لے جانا تھا لے جاؤ, یعنی کہ فوجی ٹرائل کی ایک طرح سے پروسیس مکمل کرنے کے بعد عمران خان کی جو تحویل ہے فوج جو یا کورٹ مارشل جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کرنے کی اجازت کہہ سکتے ہیں آپ. ویسے تو معاملہ ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, لیکن انہوں نے گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے ان کو اجازت مل گئی ہے. اب مجھے بھی دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.